السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عرفان، مدینہ منورہ سعودی عربیہ سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم مدینہ منورہ سے 180 کلومیٹر 2 گھنٹے میں سفر طے کر کے قلعہ قاموس یا قلعہ مرحب بھی اس کو کہتے ہیں، جو خیبر میں واقع ہے اور قلعہ خیبر کے نام سے مشہور ہے، ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس کے اندرونی اور بیرونی مناظر دکھائیں گے۔ اس سے پہلے نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ قلعہ خیبر کے متعلق آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ یہاں جنگ خیبر ہوئی تھی۔ یہودیوں کا سب سے بڑا سردار مرحب یہاں قلعہ خیبر میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے یہودی یہاں آباد تھے۔ اس وقت میں بھی یہودی بڑے بڑے قلعہ نما گھروں میں رہتے تھے۔ کھنڈرات دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں سے بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے۔ غزوہ خندق اور غزوہ احد کے لیے یہیں سے پلاننگ ہوئی تھی۔ تو بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مرحب کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے یا لڑائی کے لیے نکلے تھے۔ سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خیبر تشریف لائے اور رات کے وقت خیبر میں پہنچے تھے۔ تقریباً 1400 سے 1500 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ شامل تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ فجر کی نماز یہاں ہی ادا کی۔ فجر کی نماز کے بعد یہودی جب اپنے کام کاج کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے شور ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور ہو گئے ہیں۔ قلعہ خیبر پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا، اس لیے اس کو فتح کرنا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کو واضح فتح عطا فرمائی۔ اس واقعہ میں جو سب سے خوبصورت بات بیان کی جاتی ہے، جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان کی جاتی ہے کہ آن جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس انتظار میں رہے کہ وہ جھنڈا کس کو مل دیا جاتا ہے۔ بالآخر وہ جھنڈا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ وہ معرکے میں شہید ہوئے، مرحب کو جہنم واصل کیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین سے ہمکنار کیا اور قلعہ خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ خیبر کا علاقہ بڑا سرسبز اور زرخیز علاقہ ہے اور اس کو چشموں کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ یہاں کم و بیش 300 کے قریب قدرتی چشمے ہیں۔ اس معرکہ میں 16-17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی شہید ہوئے تھے اور
اس معرکہ کے بعد کچھ قیدی بھی یہودی قید بھی کیے گئے تھے، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لونڈی بنا کر لایا گیا اور ان کو آزاد کیا گیا۔ پھر المومنین ازواج مطہرات میں سے وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی اسی معرکے میں قیدی بن کر آئی تھیں۔ قلعہ خیبر بہت خوبصورت علاقہ ہے اور دیکھنے کے لائق جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ اور زیارات مقدسہ کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جگہیں ہیں۔ قلعہ خیبر یا قلعہ قاموس یا قلعہ مرحب، یہ تینوں ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد 5 یا 7 اور بھی قلعے تھے یہودیوں کے، اور بہت مضبوط اور قلعہ نما گھروں میں ہی رہائش پذیر تھے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں کھنڈرات میں دیکھا بھی ہے۔ یہیں سے بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے اور جنگوں کی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ اسی بنا پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لائے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، اور یہ معرکہ پیش آیا۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ سارے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔